آج کا سب سے چونکا دینے والا، سب سے حیران کن دعویٰ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر طلال چودھری صاحب نے کیا۔ طلال صاحب نے کہا کہ جی اگر القادری ٹرسٹ کیس کا فیصلہ سابق وزیراعظم عمران خان کے حق میں آیا تو مطلب یہ ہے کہ ڈیل ہوئی ہے۔ اس جملے پر ذرا غور کیجئے، اگر فیصلہ حق میں آیا تو ڈیل ہوئی ہے۔ کیا سینیٹر صاحب کو اندازہ ہے کہ یہ کہہ کر انہوں نے پاکستانی عدالتی نظام پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان کھڑا کر دیا ہے؟ اس جملے کی دوسری تشریح یوں بھی ہو سکتی ہے کہ اگر سزا ہوئی تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیل نہیں ہوئی، یعنی کہ پاکستانی عدالتیں ثبوت دیکھ کر اور گواہوں کو سن کر فیصلے نہیں کرتی بلکہ وہ کسی ڈیل کی پابند ہیں۔ محترم سینیٹر صاحب، آپ نے جوش خطابت میں یہ لوز بال وزیر اطلاعات کے ساتھ پریس کانفرنس میں بھی کی اور پھر شام ایک پروگرام میں بھی۔ اگر طلال صاحب کے اس مفروضے کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی ماضی قریب میں جناب نواز شریف صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب سمیت جو بھی سیاستدان بری ہوئے وہ کسی ڈیل کا حصہ تھے؟ ویسے حکومت کا 190 ملین پاؤنڈ مقدمے کا فیصلہ تیسری بار مؤخر ہونے پر غصہ سمجھ سے بالاتر ہے، کیونکہ ملزمان کو پیش کرنا تو انتظامیہ کا کام ہے جو حکومت کے کہنے پہ چلتی ہے، اور عمران خان تو ویسے بھی اسی جیل میں ہے جہاں پر عدالت لگائی جاتی ہے۔ اتنی بڑی ڈکیتی کوئی چھوڑ دے تو پھر یہ جو تاثر دے رہے ہیں وہ ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کی سب سے بڑی ڈکیتی یہ کسی کی ذات کا معاملہ نہیں، یہ پاکستان کا معاملہ ہے، اس پہ کسی قسم کی معافی یا NRO کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ شیم ٹرسٹ اور فراڈ ٹرسٹ تھا، ادھر کوئی کلاسز نہیں ہو رہی، اور وہ جو اربوں روپے لیے اس بلیک منی کو وائٹ کرنے کے لیے ایک ٹرسٹ کی شکل بنا کے آپ نے کہا جی یہ تو ٹرسٹ ہے۔ جج جاوید رانا کا کہنا ہے کہ جی وہ 8:30 بجے عدالت پہنچے، انہوں نے عمران خان کو 2 مرتبہ پیغام بھیجا لیکن نہ ملزم اور نہ ان کے وکیل عدالت پہنچے۔ اب عدالت جو 17 جنوری کو اس مقدمے کا فیصلہ سنائے گی۔ دوسری جانب تحریک انصاف بھی مقدمے کا فیصلہ نہ سنائے جانے پر نالاں ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جی عمران خان اور ان کی اہلیہ کے خلاف جھوٹا بیانیہ بنایا گیا۔ عمر ایوب نے یہ نقطہ اٹھایا کہ جی فیصل وارڈا اور خواجہ آصف صاحب نے تو کل ہی عمران خان کے خلاف فیصلہ سنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کا یہ بھی اصرار ہے کہ جی مقدمے کا فیصلہ نہ آنا کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں۔ خواجہ آصف ہو گیا، باقی آپ کے فیصل وارڈا ہو گیا، وہ سارے جو ہمنوا ہیں وہ کل شام سے شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے وہ فیصلہ جو ہے وہ سامنے رکھ دیا تھا۔ ہمارے اڈیالہ جیل کی انٹری سے پہلے گیٹ پہ بتایا گیا کہ جج صاحب نے اس میں 17 کی تاریخ ڈالی ہے۔ یہ کیس بالکل بیہودہ بیس لیس کیس ہے جس کا مقصد فقط خان صاحب کو زیر کرنا تھا۔ پی ٹی آئی جو بھی کہے، سیاسی حلقوں میں مذاکرات کے تانے بانے القادری ٹرسٹ فیصلے میں تاخیر سے جوڑے جا رہے ہیں۔ کیا سارائیاں زوروں پر ہیں کہ جی حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان لفظی گولہ باری اپنی جگہ، لیکن کئی معاملات طے کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ سر آئینہ کوئی ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے، ٹھیک ہے نا۔ مذاکرات کا تیسرا دور اب جو ہے 15 تاریخ کو ہوگا۔ کیا یہ کوئی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو جناب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے خصوصی مہمان کی جانب، محترم شاہد خاقان عباسی صاحب، سابق وزیراعظم پاکستان، سربراہ عوام پاکستان پارٹی۔ بہت بہت شکریہ جناب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ چلیں بات مذاکرات سے ہی شروع کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی حکومت مذاکرات، کیا حقیقت ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے شاہد صاحب کہ یہ جو مذاکرات ہیں نتیجہ خیز ہوں گے؟ امکان ہے؟ نہیں، مذاکرات کس ایشو پر نتیجہ خیز ہوں گے؟ نہ کوئی ایجنڈا ہے، نہ یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کیا چاہتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں اور کوئی کمیشن بنوانا چاہتے ہیں، اور حکومت کیا چاہتی ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ اختیار نہ حکومت کے پاس ہے نہ پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے پاس ہے، تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو یہ جو پھر اتنا اس پہ شور مچ رہا ہے، پوری دنیا کی نگاہیں، میڈیا کی نگاہیں انہی مذاکرات کی جانب ہیں، کیا ہے یہ؟ سر آئینہ کیا ہو رہا ہے اور پس آئینہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ساری پوسچرنگ ہے، یہ صرف دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ حکومت بھی دکھانا چاہتی ہے، عمران خان صاحب بھی دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کا حکومت اور دونوں کو خدشہ یہ ہے جی کہ کوئی دباؤ آئے گا امریکہ سے، تو عمران خان صاحب ان کو دکھانا چاہتے ہیں جی ہم مذاکرات کر رہے ہیں، حکومت دکھانا چاہتی ہے ہم مذاکرات کر رہے ہیں۔ تو ایک عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے، لیکن آپ یہ دیکھ لیں اس سارے مذاکرات میں نہ عوام کی کبھی بات ہوئی ہے، نہ ملک کی بات ہوئی ہے، نہ ملک کے مسائل کی بات ہوئی ہے۔ درست۔
نہیں یہ آپ نے بہت اہم بات کی کہ کوئی ایجنڈا جو ہے واضح نہیں ہے. ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 مطالبات اب تک سامنے آئے ہیں, وہ سب کے سامنے ہیں, اور حکومت کا جو خواہش ہوگی وہ ظاہر ہے وہ بھی پس پردہ ہے. اچھا, اسی تناظر میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ تیسری بار مؤخر ہوا. کیا اس میں کوئی اشارہ ہے؟ لوگ بہت زیادہ کانسپریسی تھیوری اس کے اوپر کہ بھائی کوئی مطلب ہے ڈیل کی کوشش ہو رہی ہے, طلال چودھری صاحب نے کوئی اشارہ دیا, الزام اسی طرح کا لگایا جا رہا ہے. کیا دیکھتے ہیں, کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ دیکھیں, میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو کچھ ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا, اور جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے. تو اب یہاں بات بڑی واضح ہے کہ اگر آپ ایک طرف مذاکرات کر رہے ہیں, ادھر اگر عدالتوں کے فیصلے سنائیں گے تو پھر مذاکرات تو نہیں ہو پائیں گے. تو اس میں حکومت کا بھی نقصان ہے, عمران خان صاحب کا بھی نقصان ہے. تو آپ کے خیال میں کہیں پر دونوں خوش ہیں شاید خاقان صاحب, یہ کہیں آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ یہ احساس ہے کہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام تقریباً 3.25 سال بلکہ عرصے سے جاری ہے, تو کہیں پر اس کو فل اسٹاپ لگنا چاہیے, وقت آ گیا ہے کہ جناب چیزوں کو سلجھایا جائے اور پاکستان کو ایک نارمل اسٹیٹ یا ڈیموکریسی کی طرح چلانے کی کہیں خواہش ہے نہیں ہے آپ کا؟ کیا آپ ہائیسٹ آپ نے آفس ہولڈ کیے ہیں اور آپ کا مطلب ہے گہرائی بھی ہے, نظر میں گہرائی بھی ہے. جی دیکھیں, پاکستان میں سیاسی عدم استحکام 28 جولائی 2017 سے ہے, جب سپریم کورٹ کے فیصلے نے ایک حکومت کو برطرف کیا تھا. اس دن سے آج تک نہ آپ سنبھل پائے ہیں. سی پیک ختم ہو گیا, ملک کے اندر الیکشن چوری ہوئے, 18 کا بھی 24 کا بھی. حکومتیں لائی گئیں جو غیر نمائندہ تھیں. ایک پیسے کا کام وہ نہیں کر سکی, نہ عمران خان صاحب نے کام کیا نہ اس حکومت نے کام کیا. معیشت تباہ حال ہو چکی ہے, عوام پریشان ہیں. آج آپ کا نوجوان ملک سے باہر جانے کی, ہر نوجوان ملک سے باہر جانے کی کوشش میں ہے, لیکن اس بات کی کسی کو فکر نہیں ہے. مذاکرات جو ہو رہے ہیں وہ اسی بات پر ہیں کہ جی کون جیل میں ہے, کیوں ڈالا ہے, کیسے نکالا جائے گا. تو یہ تماشے ہم نے زندگی میں بہت دیکھ لیے ہیں. آج ملک کی بھی کوئی بات کرنے والا ہونا چاہیے. یہ بالکل اہم بات ہے کہ ظاہر ہے کہ جو تاثر ایک یہی ہے کہ جی عوام کے ایشوز سے اس کا تعلق نہیں ہے. تو کیا لیکن دیکھیں سلجھاؤ کی ضرورت تو ہے اس وقت ملک کو, تو وہ کہاں سے صدا بلند ہو رہی ہے؟ کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ جس کو کہا جاتی تھی آل نوئنگ آل پاورفل, ان کو احساس ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں, جو عوام میں ایک مایوسی ہے, پڑھا لکھا پاکستان جو ہے وہ ناراض ہے, وہ آپ ڈائسپورا دیکھیں اس کی آپ جھلک دیکھ لیں کہ وہ کس طرح ناراض ہے. تو کہیں پر آپ کو احساس نظر آ رہا ہے کہ ہماری دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کو, تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کو, کہ جس راستے پر ہیں وہ راستہ درست نہیں ہے اور اس کا نقصان ہو رہا ہے پاکستان کو بہت زیادہ؟ تو ابھی تک تو احساس نظر نہیں آتا. ابھی تو سب اپنی بات کر رہے ہیں, اپنے اقتدار کی بات کر رہے ہیں, اپنی سوچ کی بات کر رہے ہیں, اور ایک جمود ہے ملک کے اندر, سیاسی جمود بھی ہے, معاشی جمود بھی ہے. ایک پریشانی ہے, ہر آدمی پر ملک سے باہر کی طرف دیکھ رہا ہے, انویسٹمنٹ ہو نہیں رہی. یہاں فلائٹ آف کیپٹل بھی ہے, فلائٹ آف ہیومن ریسورس بھی ہے. آپ کیسے ملک چلائیں گے؟ آج جب تک آپ سب ایک ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر نہیں آئیں گے جس میں اس ملک کے سب صاحب اختیار صاحب اقتدار, حکومت ہے, اپوزیشن ہے, اسٹیبلشمنٹ ہے, جوڈیشری ہے, اور آگے کا ایجنڈا نہیں طے کرتے کہ ملک چلے گا کیسے, ہم نے کیا ریفارمز کرنے ہیں. آج اس کی ڈیبیٹ ہونی چاہیے, آج اس بات میں مذاکرات ہونے چاہیے. یہ جو آپ کے معاملات ہیں کہ کس نے کس کو اندر کیا, کیوں کیا, کب کیا, یہ اس ایجنڈے کے تحت اگر آپ چلیں گے تو حل ہو جائیں گے. نہیں لیکن یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ سوچ مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. لیکن سب لوگ بیٹھ جائیں, یہ تو بڑی وہ والی خواہش ہے کہ کہتے ہیں نیل کے ساحل سے لے کر تابا خا کے کاشگر مسلمان ایک ہو جائیں. تو اس میں کس کے پاس یہ کلاؤٹ ہے کہ لوگوں کو بٹھا سکے؟ یہ جو آپ کی خواہش ہے کہ تمام لوگ بیٹھ جائیں, تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھ جائیں, اس میں کچھ کی اسٹیک زیادہ ہے, کچھ کی کم ہے, کچھ کے پاس اختیار زیادہ ہے, تو کون کر سکتا ہے یہ کام؟ کدھر سے انیشیٹو آنا چاہیے؟ سر میں جو بات کر رہا ہوں میں کوئی 100 آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں, 50 آدمی کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں کہ 6-7 جو اس ملک کے لیڈرز ہیں, جو اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ, جوڈیشل لیڈرشپ, ملٹری لیڈرشپ ہے, یہ 6-7 آدمی ہیں. اگر یہ نہیں بیٹھ سکتے پھر سب کا اللہ ہی حافظ ہے. کیا ان کو ملک کے مسائل کا پتہ نہیں ہے ان سب کو؟ کیا ان کے حب الوطنی کے دعوے نہیں ہیں؟ کیا یہ ملک کی بہتری نہیں چاہتے؟ جدھر آج یہ کھڑے ہیں کوئی ملک کی بہتری نہیں ہوگی, ملک کے حالات درست نہیں ہوں گے. ان کا اگر خیال ہے تو بڑی خام خیالی ہے. یہ خیال اپنے ذہن سے نکال دیں. آج ملک کی عوام کی آواز سنیں,
سنیں کہ ملک کے لوگ کیا کیا رہے ہیں, ان کی مشکلات کیا ہیں, ان کی تکلیف کیا ہے, اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس, ان کو بتائیں, پھر جا کر ملک کے معاملات طے ہوتے ہیں. یہاں اٹھنے بیٹھنے کی بات نہیں ہے, اپنی کرسی اپنے عہدے گھر چھوڑ کر آئیں, پھر یہ ملک آگے ٹھیک ہوگا. یقیناً اس میں ایک سوال تو ہے, آپ نے بالکل درست کہا کہ 6-7 لوگ بیٹھ, ان 6-7 لوگوں میں ظاہر ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس زیادہ اختیار ہے, کچھ جو ہیں ذرا سے کم اختیار والے ہیں. یہ جو انیشیٹو آئے گا, جو پہل کاری کرے گا ان تمام لوگوں کو بٹھانے کی, کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کرے یہ کام, یہ اسٹیبلشمنٹ کرے؟ ظاہر حزب اختلاف تو نہیں کر سکتی. سر پہل یہی تو آپ کا مسئلہ ہے آج, کہ دیکھ رہے ہیں کہ کون پہل کرے گا, کیونکہ آپس میں کوئی اعتماد نہیں ہے, کیونکہ ان کے مسائل, ملک کے مسائل ان کے مسائل نہیں ہیں. وہ اپنے مسائل کی بات کر رہے ہیں, وہ اپنے عہدوں کی بات کر رہے ہیں, اپنی کرسیوں کی بات کر رہے ہیں. جب آپ ملک کی بات کریں گے, جب ملک کے عوام کی بات کریں گے, ملک کی مشکلات کی بات کریں گے, تو حل آپ کو نظر آئے گا. جب تک آپ کا جو مطلب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لاک جیم ہے پاکستان کی سیاست میں, آپ کیا ممکنہ حل تجویز کریں گے کہ وہ لگے کہ جی ون ون سچویشن فار آل ہے, سب کو اپنی جیت نظر آئے, یا کسی کو ہارنا بھی ہوگا اس گفتگو کے اندر, کسی کو کنسیڈ بھی کچھ کرنا ہوگا؟ کیونکہ کیا آپ تجویز پیش کریں گے, کیا فارمولا آپ کے ذہن میں ہے کہ جس پر اتفاق رائے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ سیاست کبھی زیرو سم گیم نہیں ہوتی کہ میں جیتوں گا اور وہ ہارے گا, یا وہ جیتے گا اور میں ہاروں گا. یہ سیاست نہیں ہوتی, ہم نے اس کو بنا دیا ہے آج. اسی لیے ملک کے اندر یہ جمود ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے کو ختم کر دیں. اس طرح ہوتا نہیں ہے, نہ ہو سکے گا. اس لیے آج ملک کو سامنے رکھیں تو ون ون نظر آ جائے گا. ون ون ملک کا ہوتا ہے, افراد کا نہیں ہوتا, اقتدار کا ون ون نہیں ہوتا. آج اقتدار میں لوگ ہیں نا, کیا ان کی کوئی عزت ہے اس ملک کے اندر؟ کیا ان کی کوئی سے ہے, کوئی اختیار ہے اس ملک کے اندر؟ یہ بد نصیبی ہے کہ آج جو اقتدار میں ہیں ان کے پاس اختیار نہیں ہے, ان کو لوگ مانتے نہیں ہیں, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے. پھر کیسے ملک چلائیں گے آپ؟ اچھا, اس میں کہا ہی جاتا ہے کہ جی سب سے جو اہم جس کے پاس کارڈز ہیں وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا لگ رہا ہے آپ کو, آپ نے قریب سے بھی دیکھا ہے اور اب بھی مشاہدہ کر رہے ہیں, کیا موڈ لگ رہا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ اسپریڈ ٹو تھن ہے, دہشت گردی کے خلاف بھی لڑائی ہو رہی ہے, SIFC کو بھی دیکھ رہے ہیں, اور بھی معاملات دیکھ رہے ہیں, سیاست میں بھی ہیں. کیا لگ رہا ہے آپ کو موڈ کیا ان کا وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ملک موڈ پہ نہیں چلتے, موڈ سے میری مراد ارادے. جی ارادے آئین کے ارادے ہیں, آئین کے مطابق ملک کو چلائیں, ملک چل پڑے گا. جب تک ملک میں سیاسی انتشار ہوگا, نہ آپ کی معیشت ٹھیک ہوگی, نہ آپ دہشت گردی کا مقابلہ کر سکیں گے. دہشت گردی آپ کے سامنے پیدا ہوئی ہے, 2016 میں ختم کر دی گئی تھی. جب سے ملک میں سیاسی عدم استحکام آیا, دہشت گردی واپس آ گئی. آج حالانکہ آج جنگ نہیں ہے افغانستان کے اندر, اس کے باوجود ہمارے بارڈر پر جنگ ہے, ہمارے ملک کے اندر جنگ ہے. یہ بڑی تشویشناک باتیں ہیں. آج غیر معمولی حالات ہیں ملک کے. تو اس ملک کی جو یہ لیڈرشپ ہے, میرا ان سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کی بھی بات کریں, اپنی کرسیوں اور عہدوں کو ایک طرف رہنے دیں. جب ملک کی بات کریں گے تو حل ملے گا. اچھا جی, آواز مجھے ذرا سی وہ ہوا ہے, ڈسٹرپشن ہوا ہے. اگر آپ میری بات سن سک رہے ہیں, یہ جو آپ نے بڑی اہم بات کی کہ یقیناً ملک کو آگے رکھنا ہے, ہر صورت میں ملکی کو آگے رکھنا چاہیے بھی, اور اپنی جیت کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ نے بڑا اہم بات کی افغانستان کے حوالے سے. اب میں ذرا سا جا رہا ہوں ڈسکشن کو لے کر کہ افغانستان کے بارے میں تو بتایا جا رہا تھا کہ جی جب تبدیلی آئے گی تو امن و سکون آ جائے گا پاکستان کی سرحدوں پہ. واٹ وینٹ رانگ, کہاں پاکستان سے غلطی ہو گئی کہ ہم نے اتنا انویسٹ کیا, مطلب ہے جب امریکہ کی وار آن ٹیرر ہو رہی تھی اس زمانے سے لے کر اب تک, کہاں پہ غلطی ہو گئی پاکستان سے؟ ذرا آواز دیکھیے گا پلیز. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی مجھے آ رہی ہے, اب آ رہی ہے. جی دیکھیں, افغانستان میں ہم 45 سال سے ہماری انویسٹمنٹ ہے, لاکھوں جانیں ضائع ہوئی, ہزاروں شہید ہیں, ملک کی ہماری معیشت تباہ ہوئی ہے, ہمارے معاملات بگڑے ہیں, ملک کے اندر کرپشن بڑھی ہے, ملک کے اندر ڈرگز بڑھے ہیں, ملک میں کلیشنکوف کا کلچر آ گیا. تو پوری دنیا تو یہ آئی, روسی بھی آئے, امریکن بھی آئے, سب گھر چلے گئے. آج پاکستان ہی اس کو برداشت کر رہا ہے. 60 لاکھ سے زیادہ, 70 لاکھ سے زیادہ یہاں پر پناہ گزین آئے, ان میں سے لاکھوں آج بھی یہاں موجود ہیں. تو آج افغانستان میں ایک حکومت ہے, ایک خود مختار ملک ہے, ایک حکومت وہاں ہے. ہمیں اس کو
ان کی حیثیت کو تسلیم کرنا پڑے گا. ہم ان سے یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ وہ ہماری بات ہر بات پہ سنیں گے. دو طرفہ تعلقات دو ممالک کے درمیان جو ڈپلومیسی ہوتی ہے آپ اس کو بحال کرنا پڑے گا. تو یہ جو ہماری سوچ افغانستان کے بارے میں ہے اس کو ہمیں ختم کر کے ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے, ایک ہمسایہ ملک کی حیثیت سے آپ کے بہترین تعلقات ان کے ساتھ ہونے چاہیے. آج جو کشیدگی ہے یہ پاکستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور افغانستان کے لیے بھی نقصان دہ ہے. کیا ہماری طرف سے مس مینیج ہوا ہے چیزوں کو؟ افغانستان کا اتنا اہم ہمارا فرنٹ تھا کہ آج ہمیں بھارت وہاں نظر آتا ہے, بھارت کی ڈپلومیسی. اگر آپ آج جب کوئی اور یہاں پر نہیں ہے اور آپ کی بارڈر پہ کشیدگی ہے, ہمارے جو شہداء پچھلے 3-4 مہینے میں ہیں, یہ معاملات جو پیدا ہوئے, جو افغانستان کے اندر سے حملے ہوئے, تو حالات خراب ہیں نا. ان حالات کو ہم نے درست کرنا ہے اور وہ حالات بات چیت سے درست ہوں گے, وہ جنگ سے درست نہیں ہوں گے. اہم بات ہے. اچھا میں پھر ڈومیسٹک پولیٹکس کی طرف آتا ہوں. آپ نے کہا کہ جی تمام اسٹیک ہولڈرز جو ہیں انہیں مطلب اپنی ذات کی نفی کر کے پاکستان کا پہلا سوچنا ہوگا. بالکل ہوگا. جو ری تھنکنگ کی آپ بات کریں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, چاہے ہماری سیاسی اشرافیہ ہو, کیا پیرامیٹرز ہوں گے؟ اب یہ ذرا سا ٹینجیبلز میں اگر ہم بات کریں, آپ فرما رہے کہ آئین اور قانون کی بالادستی ہو, بالکل صحیح بات ہے, لیکن ذرا وضاحت کے ساتھ کہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. جی دیکھیں, ہم آئین اور قانون کو بڑی ایک معمولی چیز سمجھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے, ٹھیک نہیں ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ اگر ملک میں رول آف لا نہیں ہوگا تو ملک نہیں چلے گا. یہ بات اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو اس کو پھر یہ سبق پھر پڑھ لیں کہ آئین کے بغیر ملک نہیں چلے گا, قانون کے بغیر ملک نہیں چلے گا. یہ جو آج لا قانونیت ہے ملک کے اندر ہر سطح پر, یہ ایک عجیب ملک بن گیا جس کی کسی سطح پر کوئی قانون نہیں رہا, کوئی عدل انصاف کا نظام نہیں رہا. آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو اس طرح ملک چلتے نہیں ہیں. دنیا میں کوئی ملک اس طرح نہیں چل سکتا. تو آپ کو اپنے حالات درست کرنے کے لیے سب سے پہلے ملک کو آئین کے مطابق اور قانون کی بالادستی آپ نے اسٹیبلش کرنی ہے. اگر آئین میں کوئی سکم ہے, کوئی کمی ہے, دور کر دیں اس کو. کیا میں بالکل حق میں ہوں, پارلیمان موجود ہے. یہ پارلیمان نے رات کے اندر جی ابھی جو ایشو آ رہا ہے شاہد خاقان صاحب کے پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد, چلیں میجورٹی نہ بھی ہو, بہت بڑی تعداد یہ سمجھتی ہے کہ اس حکومت کی لیجیٹیمیسی کو وہ لوگ کویسچن کرتے ہیں. اچھا اسی طرح جو لوگ اقتدار میں ہیں وہ دوسری پارٹی کو انتشار کا ٹولہ کہتے ہیں. کہاں پہ مڈل گراؤنڈ آئے گا؟ اچھا ہمیشہ جب کبھی اس طرح کی سیاسی پولرائزیشن ہوتی تھی تو کوئی تیسرا فریق آ کے معاملات کو طے کرا دیا کرتا تھا. اب تیسرا فریق خود بھی ایک پارٹی ہے. کیا آگے بڑھنے کا راستہ ہمیں تو لگ رہا ہے کہ بالکل ایک ڈیڈ اینڈ پر ہے. کون کرے گا یہ سب کچھ؟ خود اگر خیال نہیں آ رہا. نصیبی ہے نا کہ جب اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری بھی فریق بن جائیں تو پھر ملک کیسے چلے گا؟ جب بھی سیاسی جمود ہوتا ہے, سیاسی انتشار ہوتا ہے, اس کا ایک حل ہوتا ہے الیکشن. ہمارے ملک میں الیکشن بھی حل نہیں ہے, کیونکہ الیکشن ہم چوری کر لیتے ہیں, عوام ووٹ کسی اور کو دیتے ہیں, بکسے کسی اور کے سے نکلتا ہے. اور یہ ہم نے اس کو مذاق بنا لیا ہے الیکشن کو. ملک کے اندر جو چیز جمہوریت کی بنیاد ہے ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. تو پھر کیسے آپ ملک چلنے کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ اس لیے آج بیٹھ کر ان سب معاملات پہ آپ نے حل نکالنے ہیں کہ الیکشن کیسے ہوں گے, آئین کیا ہوگا, کس کے پاس کیا اختیار ہوگا, کس کی کیا ذمہ داری ہوگی. یہ دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے جہاں اختیار کسی اور کے پاس ہو, ذمہ داری کسی اور کے پاس ہو. وہ ملک کبھی نہیں چلتا. بالکل, ایک گھر نہیں چلتا, ایک چھوٹا کاروبار نہیں چلتا. جی ایماندارانہ طریقے سے بالکل اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا ہوگا. کہ اجازت ایک مختصر وقفہ ہے, کے بعد جب دوبارہ آئیں گے شاہد خاقان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور ان سے کچھ بات کریں گے کہ بہت سارے لوگ امریکہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, ٹرمپ انتظامیہ کی جو آنے والی اس کی طرف دیکھ رہے ہیں, تو اس کا کیا پاکستان پہ دباؤ پڑے گا, کتنا پڑے گا؟ بات ہوگی وقفے کے بعد. جناب ہمارے خصوصی مہمان آج کے شاہد خاقان عباسی صاحب, سابق وزیر اعظم. عباسی صاحب یہ بتائیے گا, جو میں نے وقفے پہ جانے سے پہلے عرض کیا کہ بہت ساری نگاہیں خصوصاً جو پی ٹی آئی کے ہمدرد ہیں, بے شک وہ پی ٹی آئی کے آفیشیل لائن ہو نہ ہو وہ ایک الگ بحث ہے, وہ ٹرمپ انتظامیہ کو بہت اس پہ دیکھ رہی ہے, امیدوں سے دیکھ رہی ہے. پھر ایک اور بعض لوگوں کو دھڑکا یہ کہ جو کمپوزیشن ہے اس وقت نئی انتظامیہ کی جو بھی ہوگی, وہ اس میں بہت زیادہ بھارت نژاد یا کہتے ہیں پرو انڈیا جو ہے ایلیمنٹ وہاں پر کافی ہے. کیا چیلنجز دیکھ رہے ہیں آپ پاکستان پہ, کس قسم کا دباؤ آ سکتا ہے؟ دیکھیں جو
عمران خان صاحب کے پی ٹی آئی کے سارے معاملے سے لنکڈ جو ہیومن رائٹس کے ایشوز پیدا کیے گئے ہیں، جس کو انٹرنیشنل سطح پہ پھیلایا گیا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے، لابیز کے ذریعے، یہ پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں. تو ہم پہ میری یہ جو سمجھ ہے، آپ پہ دباؤ آئے گا. کب آئے گا اس کا عمران خان سے تعلق نہیں ہے کہ عمران خان کو چھڑانے کے لیے دباؤ نہیں آئے گا، لیکن وہ اس ایشو کو استعمال کریں گے آپ پر دباؤ ڈالنے کے لیے. ایز اے پریٹیکسٹ یوز کر رہے ہوں گے عمران خان کے ایشو کو ہیومن رائٹس کے. جی پریٹیکسٹ سمجھیں، جو بھی سمجھیں، مطلب وہ کہیں گے دیکھیں یہ ایشو ہے، ملک کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، یہ ہوا وہ 10-20 چیزیں کھڑی کر دیں گے، اور ہمارا بھی ریکارڈ کو اتنا اچھا تو ہے نہیں، تو اس لیے وہ چیزیں آپ کے لیے مشکل پیدا کریں گی. تو کیا یہ اس طرح کے جو حالات ہیں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے کیا ہو رہا ہے، تو یہ ہماری حکمراں اشرافیہ کو خود پریمپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ جناب اس سے پہلے کوئی کچھ کہے ہم اپنے معاملات خود ٹھیک کر لیں؟ کہیں آپ کو انڈیکیشن نظر آ رہی ہے؟ آپ تو اتنے لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، کوئی لگ رہا ہے کہیں پہ؟ آپ نے شروع میں کہا آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں پھر پوچھوں گا کہیں پہ کوئی روشنی کی کرن ہے کہ جہاں احساس ہو اس بات کا؟ نہیں، روشنی کی کرن مجھے نظر نہیں آ رہی، بدقسمتی سے. میری بڑی خواہش ہے کہ کہوں کہ روشنی کی کرن ہے، بٹ ہے نہیں، کیونکہ ہم نے سیکھا کچھ نہیں ہے. ہم نے 17 میں حکومت توڑی، ہم نے اس وقت کے وزیر اعظم کو جیل میں ڈالا، الیکشن چوری کیے، اگلا وزیر اعظم لے کر آئے، پچھلے پوری جو اپوزیشن تھی اس کو جیل میں ڈالا، ایک بار نہیں کئی بار. پھر ہم عدم اعتماد کرا کے ایک اور حکومت کو لے آئے، پھر ہم نے پھر ہم نے دوسرے جو پچھلا وزیر اعظم تھا اس کو جیل میں ڈالا، پھر ہم نے الیکشن چوری کر لیے، اور یہ تماشا اب آج تیسرا سال ہے تماشا لگا ہوا ہے. اور 17 کے بعد ملک جو ہے زوال میں جا رہا ہے، اس کی کسی کو فکر نہیں ہے. یعنی کہ نٹ شیل میں ہم غلطی بھی کوئی نئی نہیں کر رہے، پرانی ہی غلطیاں دہرا رہے ہیں. جی، اور سیکھنے میں بھی تیار نہیں ہے. تو اللہ نہ کرے کوئی نئی غلطی سیکھنا شروع کر دے، لیکن سیکھنے کو بھی تیار نہیں ہے، سمجھنے کو تیار نہیں ہے، ملک کی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ کو ملک کی، آج ہم ہاتھ پیر مار رہے ہوتے، آج ہم ملک میں اصلاحات کر رہے ہوتے، معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے، سیاسی انتشار ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہوتی، وہ تو بات ہے نہیں یہاں پر. اچھا، اب جو آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے روایتی سیاستدان، روایتی سیاسی جماعتیں، اس سے میں کم از کم سمجھتا ہوں کہ پڑھا لکھا پاکستان، مڈل کلاس پاکستان بہت ناراض ہے. آپ کو بھی اس بات کے احساس ہے. آپ کی میں نے کیمپینز میں کئی مرتبہ میں آیا بھی جب آپ لوگ موبلائز کر رہے تھے اپنی نئی پارٹی کے لیے. تو ان کا کیا مستقبل ہوگا پارٹیز کا آنے والے 1-2 سال میں، 4 سال میں؟ لیجٹیمیسی کا پرابلم ہوگا جو ابھی تک ہماری جس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کھڑی ہیں، یا کوئی نیا طرز سیاست کیا ہوگا 2025 یا بیونڈ؟ نہیں، وہ ہوگا. دیکھیں یہ 2024 کا ووٹ بھی ریئیکشن کا ووٹ تھا. اگلا ووٹ اس سے بھی زیادہ سخت ریئیکشن کا ووٹ ہوگا کہ عوام بہت تکلیف میں ہیں، اور عوام نے دیکھ لیا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں وہ ہماری بات نہیں کرتے، وہ اپنے مسائل کی بات کرتے ہیں. وہ قانون جو بناتے ہیں وہ اپنی حکمرانی کے لیے بناتے ہیں، عوام کی سہولت کے لیے نہیں. عوام کے حالات کو درست کرنے کی کوئی پالیسی نہیں سامنے آتی. تو اس لیے آج لوگ مایوس ہو گئے ہیں سارے نظام سے. یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس کو درست کرنا کسی بھی ایک جماعت کے لیے ممکن نہیں ہے، بلکہ سب اکٹھے بھی ہو جائیں پھر بھی بہت مشکل ہوگا. آپ کہہ رہے ہیں خطرناک بات ہے. کیا رسک ہیں پاکستان کو؟ کس قسم کے ہمیں رسک کے لیے تیار ہونا چاہیے اگر اس حالات پہ جس طرح چل رہے ہیں ہم؟ دیکھیں، جو آپ کے حالات آج ہیں، اس سے زیادہ رسک کیا ہوگا ملک کے لیے؟ آپ کی سرحدیں محفوظ نہیں ہیں، آپ اندرونی طور پہ محفوظ نہیں ہیں، آپ کی معیشت تباہ ہو چکی ہے، کوئی ترقی نہیں ملک کے اندر ہو رہی، کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، کوئی اصلاحات نہیں ہو رہی، سیاسی انتشار ہے، ہم ایک دوسرے کو جیل میں ڈالتے ہیں، ایک دوسرے کی حد تک کرتے ہیں، سیاست آج گالی گلوچ کا نام بن گیا ہے. اس سے زیادہ رسک کیا ہوتا ہے ملک کے اندر؟ اچھا، اس تناظر میں وہ ایک مبارک ہو کہ بھئی آپ کی پولیٹیکل پارٹی بھی ماشاءاللہ الیکشن کمیشن سے رجسٹر ہو گئی، اور غالباً اگر میرا کاؤنٹ غلط نہیں تو 168 پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے یہاں. تو آپ اپنی پارٹی کو کہاں کھڑا دیکھ رہے ہیں؟ عوام پاکستان پارٹی. اور جبکہ یہاں پہ کہا ہی جاتا ہے کہ جناب جب تک مطلب ہے کہ صحیح طرح سے کہتے ہیں نا کہ وہ نہ ہو، لوگوں کہتے ہیں نا صحیح جگہ پہ پلیسمنٹس نہ ہو تو پارٹی کا مستقبل نہیں ہوتا. جی
جی جن کی پلیسمنٹ ہے ان کو مستقبل کیا ہے؟ ان کو دیکھا ہے آپ نے؟ ہم تو وہ چھوڑ کے آئے ہیں، ہم وہ سوچ چھوڑ کر آئے ہیں. اگر ہمیں وہی سوچ کرنی ہوتی تو عہدے بھی تھے، وزارتیں بھی تھی، سب کچھ وہاں موجود تھا. تو یہ 168 جماعتیں بالکل ہیں. فیلڈ میں کتنی ہیں؟ 3 بڑی جماعتیں ہیں، کچھ اور چھوٹی جماعتیں، اور ہم ہیں. 7-8 جماعتیں ملک کے اندر سیاست میں ہیں. ان سب کے حالات کیا ہیں؟ آپ ذرا ان کا موازنہ کر لیں. تو بات یہ ہے کہ آج کوئی ملک کی بات بھی کر رہا ہے، کسی کے اندر کیپیسٹی ہے، کسی کے اندر سوچ ہے. آپ آج لوگ کیا سوچتے ہیں سیاستدانوں کے بارے میں اور سیاست کے بارے میں؟ آج ایک سیاست ایک گالی بن گئی ہے، سیاستدان ایک بدنام نام بن گیا ہے. لیکن ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہم وہی اپنے پرانے طرز سیاست پر چل رہے ہیں، اور نہ لوگوں کی فکر ہے نہ عوام کی فکر ہے. وہ جو نیا طرز سیاست ہوگا، آپ کی پولیٹیکل پارٹی جو آپ کی سیاسی جماعت عوام پاکستان پارٹی جو ہے، وہ کوئی نون لیگ سے لوگ اس میں آنے کو تیار ہیں، پیپلز پارٹی سے، یا کوئی نئے لوگ کہ جن کا ماضی میں سیاست سے تعلق نہ ہو؟ جیسے عمران خان نے ایک پورا کیڈر کھڑا کیا تھا کہ جو نئے لوگ تھے سیاست میں. آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں اس معاملے پہ؟ دیکھیں، سیاسی جماعت لوگوں کی تلاش نہیں ہوتی. سیاسی جماعت سب سے پہلے ایک فکر کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے. جب آپ سوچ پیدا کر لیں گے، اپنی جو نیریٹو ہے عوام کے سامنے رکھیں گے، گراس روٹ پہ پارٹی بنائیں گے، اس کے بعد لوگ آپ کی طرف آئیں گے. گراس روٹ پہ پارٹی نہ ہو، کوئی نیریٹو نہ ہو، کوئی بات نہ کر رہے ہوں، تو پھر جماعتیں جو بنتی ہیں وہ مخصوص مقاصد کے لیے بنتی ہیں. بنی ہے پاکستان میں بہت ساری بڑی لمبی تعداد ہے. لیکن ہم وہ جماعت نہیں بنا رہے، ہم گراس روٹ سے جماعت بنا رہے ہیں. ہم نے جماعت میں کیپیسٹی بلڈ کی ہے. آج بھی اللہ کے کرم سے ہماری جماعت کی جو کیپیسٹی ہے، تجربے کے لحاظ سے، جو انٹلیکٹ کے لحاظ سے، درست، جو ایشوز کو سمجھنے، ان کو حل کرنے کی جو صلاحیت ہے. وقت 1 منٹ میں چاہوں گا. وہ جو ہر پارٹی کا کوئی USP ہوتا ہے. پیپلز پارٹی آئی تھی، روٹی کپڑا مکان، اس نے اپنا آسان نعرہ دیا تھا. تحریک ایک اپنا بیانیہ ڈیولپ کیا، احتساب کا کیا، اکاؤنٹیبلٹی کا. آپ کا کیا USP ہوگا عوام پاکستان پارٹی کو، اگر 2 لفظوں میں 3 لفظوں میں عوام سے اس کا تعلق جوڑنا ہو؟ دیکھیں، جب یہ جماعتیں آئی تھیں اس وقت مسائل بہت کم تھے، غیر معمولی حالات نہیں تھے. آج اپنے ہر چیز کو بدلنا ہے. اس لیے ہم نے جو ایک بات رکھی ہے وہ بدلیں گے نظام کی ہے. جب تک آپ نظام کو نہیں بدلیں گے ملک ترقی نہیں کرے گا. تو بدلیں گے نظام ہمارا سلوگن ہے. اس کو آپ جس الفاظ میں بھی آپ بنا لیں، یہ ہمارا سلوگن ہے. بدلیں گے نظام، اور اس بدلنے میں بدلیں گے نظام، وہ آئین کی ظاہر ہے کہ آپ کہیں گے کہ جی تکریم ہو، اس کو فالو کیا جائے. ہر چیز شامل ہے. آئین آپ کو پسند نہیں ہے، اس کو درست کر لیں. درست. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان عباسی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی، اور میرے خیال میں جو پنچ لائن دی ہے خان صاحب نے وہ یہ کہ جتنے ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں، سیاسی جماعتیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہوں، انہیں اپنے مفادات کو مذاکرات میں آگے نہیں بڑھانے کا سوچنا چاہیے، بلکہ پاکستان کا مفاد کیا ہے، اور اس میں اگر اپنے آپ کو تھوڑا سا قربان کرنا پڑے، پیچھے ہٹنا پڑے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، پھر تھوڑا سا ذکر ہوگا کراچی کا. پاکستانی شادیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو قرض دیتے ہیں. معروف اداکار خالد انب صاحب نے انسٹاگرام پر یہ دلچسپ تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ جی ہمارے ملک میں ہر کوئی اپنی چادر سے 100-200 فٹ باہر پاؤں نکالے ہوئے ہے، اور واقعی ایسا ہی ہے. سماجی میڈیا پہ ڈیجیٹل کریٹر رجب بٹ کی 1 ماہ چلنے والی شادی ہو، یا پچھلے مہینے رائیونڈ میں نواز شریف صاحب کے پوتے کا نکاح اور ولیمہ، آپ کسی بھی شہر میں ہوں، شادی ہال کے سامنے سے گزرتے ہوئے آپ کو یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. یہی وہ ملک ہے جو پچھلے برس دیوالیہ ہونے کے بالکل قریب تھا، اور نہ جانے کیوں شادیاں جو ہیں FBR کی نظروں سے بھی اوجھل رہتی ہیں. کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں کہ ہم مہنگی شادیوں میں روپے نچھاور کریں؟ کہ ہماری دولت مند جو اشرافیہ کی شادیوں پہ جو شاہ خرچیاں ہیں وہ عام پاکستانیوں کے لیے مسئلے کا سبب بن گئی ہیں؟ بات کرتے ہیں سینئر فنکار، معروف فنکار محترم خالد انب صاحب سے. خالد انب صاحب، وہی میں نے بھی آپ کا مارکت العرا جملہ ناظرین کے سامنے پیش کیا کہ جی پاکستانی شادیاں دیکھ کر لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو قرض دیتے ہیں. کہتے ہیں 200 فٹ پیر نکالنے کا خیال آپ کو یہ آیا تو کیسے آیا جناب؟ بھائی کیونکہ شادیوں کا سیزن چل رہا ہے نا، دیکھیں ہر جگہ. ہمارے گھر میں بھی شادی تھی، اور یہ وہ موقع ہوتے ہیں کہ اس وقت پیر چادر سے باہر ہوتے ہیں، ناکیں سب کی لمبی ہو جاتی ہیں، تو پتہ نہیں کس چیز میں
بوٹیوں کو سامنے رکھ کے ناک لمبی ہو جاتی ہے, عزت پہ بات آ جاتی ہے. تو یہ تو واقعی یہ ان چیزوں نے تو مار دیا ہمیں. میرے خیال سے اگر ہم اس پہ کنٹرول کر سکے, یہی خیال آیا تھا کیونکہ اپنے پہ بیتی نا تو خیال آ گیا. اچھا اپنے پہ بیتی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ہماری جو حکمراں اشرافیہ ہے, جو دھن دولت والے لوگ ہیں, انہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. مسئلہ تو پھر متوسط طبقے کو ہوتا ہے, اور نچلے متوسط طبقے کو زیادہ ہوتا ہے, جو کچھ نقل میں کچھ اس میں مارے جاتے ہیں. تو وہ آپ کے خیال میں جو ہماری حکمراں اشرافیہ ہے اس کو کیا ضرورت ہے؟ وہ تو مطلب ہے جس طرح سے بے تحاشا خرچ کرتے ہیں شادیوں پہ. جی وہ جو ہم کہتے ہیں نا پیئر پریشر ہوتا ہے نا, ہم تو وہ دکھاوے میں آ جاتے ہیں کہ جی وہ فلانے نے کیا تھا تو ہم نے بھی کرنا ہے, فلانے نے کیا تھا تو ہم نے بھی کرنا ہے. پھوپھی کیا کہیں گی, چاچی کیا کہیں گی, بھابھی کیا کہیں گی. تو اصل میں مسئلہ سارا یہ ہے کہ آئی ڈونٹ نو, اس ہمیں فریم سے نکلنا پڑے گا نا, اس مینٹل فریم سے کہ دنیا کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے, پڑوسی کیا کہیں گے, فلاں کیا کہے گا, فلانا کیا کہے گا. جب تک ہم اس پہ پڑے رہیں گے تو ہم زیادہ تر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کی بیڈنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کو خوش کر دیں, ہم پہ چاہے جو گزر جائے. جی بڑا آپ نے اہم, میں سمجھتا ہوں کہ سماجی مسئلہ ہے یہ ہمارا, اور اس میں واقعی جو ہمارا مڈل کلاس ہے اور لوور مڈل کلاس ہے بہت زیادہ بری طرح پھنستے ہیں. آپ کے خیال میں تلقین کی ضرورت ہے؟ مطلب ہے کہ جیسے آپ جیسے جو فرنٹ لائن لوگ ہیں, مطلب ہے جانے مانے لوگ ہیں, وہ لوگوں کو کہہ رہے ہوں, یا قانون کی ضرورت ہے, نصیحت کی ضرورت ہے, یا قانون کی ضرورت ہے؟ قانون کی ضرورت تو نہیں ہے. قانون تو میرے خیال سے اپنی جگہ ہوتے ہیں, لیکن ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا نا. وہ ہمیشہ وہ 12 بجے کا بھی ہے, بتی بند کرتا ہے, وہ پھر خیال کر لیتا ہے, دوبارہ کھول دیتا ہے. یقین کی ضرورت ہے, کسی کو ہمت کرنی پڑے گی, اٹھ کے کرنی پڑے گی, اور کسی بڑے کو, یعنی جو پیسے والا ہے نا, جو افورڈ کر سکتا ہے, میں سمجھتا ہوں اسے کرنی پڑے گی. کیونکہ اگر وہ کرے گا تو اس کا دیکھا دیکھی always trickles down نا, اوپر سے نیچے آتا ہے نا. تو خاندان میں کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے جو کہے کہ نہیں, enough is enough, اتنا ہے, اتنا میں ہی ہوگا, بس یہی ہوگا. اچھا دو پہلو ہیں نا اس کے, ایک تو ظاہر ہے کہ جو پورا اسراف ہوتا ہے. آپ کے خیال میں ایک شادی جب ہمارے یہاں جس طرح عام سی ہونے لگی ہے, کئی دن تک چل رہی ہوتی ہے, کیا اس کا کچھ انداز ہے کتنا خرچ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ایک شادی پر, ایک دعوت پر کتنا ہم لوگ فضول خرچی کر دیتے ہیں؟ لائف کی سیونگ نکل جاتی ہے پوری. آپ ایک سمجھیں کہ ایک شادی جو کہ ایک نعمت ہونی چاہیے, وہ زحمت بن جاتی ہے نا والدین کے لیے بھی, کہ اس کو, یعنی اس سے بہتر آپ نے نکاح کو, شادی کو اتنا مشکل کر دیا ہے دکھاوے کے چکر میں کہ وہ جو ایک جائز کام ہے وہ مشکل ترین ہوتا جا رہا ہے. آپ اس کو وہ ہلکا کریں نا, لائٹ رکھ دیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صوبے کے طور پہ بھی پروونشل گورنمنٹ اگر قانون بنانا شروع کر دے کہ نہیں بھائی اتنا ہونا چاہیے, جیسے ایک زمانے میں ہوا تھا ون ڈش پارٹی ہوگی, یہ نہیں ہوگا, تو وہ اس سے فرق تو پڑتا ہے. اچھا آپ کے خیال میں یہ ہمارا سماجی میڈیا کو, اور ہمارے میڈیا کا کیا رول ہے؟ ہم مطلب میڈیا بذات خود اسراف کو تلقین کر رہا ہوتا ہے. جی میڈیا تو خود پروموٹ کر رہا ہوتا ہے, نہ صرف شادی میں, بلکہ آپ دیکھیں بقرعید آئے گی تو وہ اس کے اندر بکروں کو سجا بلا کے, کروڑوں کا, لاکھوں کا بکرا, اس کی بکروں کی فیشن پریڈ ہو رہی ہے, بکروں کے ڈانسز ہو رہے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہم نے, جو دینی چیزیں تھی نا, جو ریلیجس ہمارے تھے, اس کو ہم نے خراب بھی کیا ہے اور بوجھ بھی ڈالا ہے. اور وہ یعنی چھوٹے بچے کو اب آپ کیسے سمجھائیں گے اگر وہ آگے کہے گا کہ وہ ساتھ والوں نے جناب 4 لاکھ کا بکرا لیا ہے, تو بیچارہ باپ تو شرمندہ ہی ہو جائے گا. وہ کیا کرے گا, ادھار لے گا, کیا کرے گا, پتہ نہیں چوری کرے گا, اللہ جانے, اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ یہ من حیث قوم ہمیں مل بیٹھ کے, ہمیں محلے میں شروع کرنا چاہیے, اور پھر سوسائٹی میں شروع کرنا چاہیے, شہر سے صوبے میں, صوبے سے ملک میں. یہ اوپر سے کسی کو کرنا پڑے گا. مطلب ہے میں گپ کر رہا تھا تو تخمینہ جو ہے کہ ایک دعوت کا مطلب ہے پہلے ہزاروں میں ہوتا تھا, پھر لاکھوں میں ہو گیا, اور اب لاکھوں سے بعد جو ہے شادی پہ کروڑوں پہ چلی گئی ہے. جی 40-50 لاکھ تو کہیں نہیں جاتے. یعنی جگہ کا کرایہ ہی, جو آپ اگر اچھی جگہ کوئی لیتے ہیں کہ گھر کے قریب ہو, یا وہی 14-20 لاکھ کی تو آپ کو جگہ کا کرایہ دینا پڑتا ہے. تو پھر آپ کہاں جائیں گے؟ اور چونکہ بجلی مہنگی, چونکہ چیزیں مہنگی, سجاوٹ, دکھاوا, کپڑے, جوڑے, کوئی ایک خرچہ تھوڑی ہے بھائی, کوئی ایک تو ایک عذاب. شادی کا ہونا
میں کہہ رہا ہوں نا اس نعمت کو زحمت کر دیا ہم نے. بالکل یہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ نعمت کو زحمت کر دیا. یہاں پہ ایک اور ہے کہ ظاہر ہے کہ شادی کی بھی ایک معیشت ہے نا کہ اس سے وابستہ بہت ساری انڈسٹری چل رہی ہے, اور پھر ہمارا ایک ادارہ ہوتا ہے FBR, تو اس کو آپ کے خیال میں توجہ دینی چاہیے؟ وہ صرف تنخواہ دار طبقے سے ہی پیسے ویسے وصول کرتا رہے ہم سے اور آپ سے؟ بالکل دینی چاہیے. وہ پوچھے بھائی جس سے بکنگ کرائی ہے وہاں FBR کا دفتر ہونا چاہیے, کچھ تو کوئی رجسٹریشن ہو کہ بھائی ارے آپ کی تو اتنی تنخواہ نہیں, آپ کیسے دے رہے ہیں, یا اتنا ہیویلی ٹیکس کر دیں کہ وہ پھر رک جائے. اور وہ جو سنا کہ دلہن کے ایک جوڑے کے لیے سال بھر انتظار ہوتا ہے, بعض اوقات آپ کو بک کرانا پڑتا ہے کسی اچھے ڈیزائنر کے پاس. 20-25 لاکھ کا جوڑا ہوتا ہے, تو وہ ماں باپ کیا کریں گے پھر؟ ایک ہی بار پہنا جاتا ہے. نہیں, بہت بہت شکریہ خالد ارم صاحب, آپ نے اس اہم ترین ایک سماجی ایشو کو اٹھایا ہے, اور اسی لیے ہم نے کہا کہ جی اس کو ہم اپنے ناظرین کے سامنے بھی پیش کریں کہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے اور انسانی مسئلہ بھی ہے. ہمارے 40-50 لاکھ یہ تو میرے خیال میں ایک پہلو ہے, اس سے بھی کہیں زیادہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے, اور اس میں واقعی لوگوں کی زندگی بھر کی کمائی جو ہے وہ چلی جاتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب دوبارہ آتے ہیں تو کچھ ذرا سا کراچی کے چھوٹے موٹے دکھوں پہ بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ملیر ایکسپریس وے کو نیا نام شاہراہ شہید ذوالفقار علی بھٹو مبارک ہو. اس سے اچھی کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کو اپنائے اور اس شہر ناپرساں کے ابتر حالات کو بہتر بنانے پر توجہ دے. کیا اب یہ امید کی جا سکتی ہے کہ جی صوبائی حکومت شہر کی ان ٹوٹی پھوٹی سڑکوں پر بھی توجہ دے گی جہاں ٹریفک 1000 گنا زیادہ ہے اور جہاں پر عوام گھنٹوں سڑکوں پر پھنسے رہتے ہیں؟ ویسے تو کراچی کی ہر دوسری تیسری سڑک جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے, ایک کے بعد ایک کھدائی سے لگتا ہے کہ جی کوئی باقاعدہ شہر توڑنے کے مشن پر ہے. بے تحاشا ٹریفک میں کاریں اور بسیں چلنا تو دور, اب موٹر سائیکلیں بھی جو ہیں وہ پھنسی ہوئی نظر آتی ہیں. غریب کراچی کے مسائل بے شمار ہیں, لیکن بدقسمتی سے کئی جو ہیں خود ساختہ بھی ہیں جنہیں پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا تھا کہ انہوں نے اتنی شدت اختیار کی ہوئی ہو. مثال کے طور پر آوارہ کتوں کا مسئلہ لیجئے, یہ میرے دل کے بہت قریب ہے. اب سے کچھ سال پہلے تک شہر میں آوارہ کتوں کی یہ بہتات نہیں تھی جو آج ہے. سنا ہے کہ ایک اہم گھر کی مکھی جو ہے محبت سگا میں گرفتار ہے. ان کی خواہش کے احترام میں کتوں کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے. خوشحال گھرانوں سے تعلق رکھنے والے بعض NGO قسم کے افراد بھی حقوق سگا کے حامی ہیں, لیکن ان کی کتوں سے محبت کے اظہار جو ہے وہ عام آدمی کی قیمت پر ہو رہا ہے. وہ عام شہری جن کے لیے سڑکوں گلیوں اور محلوں میں چلنا دوبھر ہو چکا ہے. آج نیوز کی ایک رپورٹ کے مطابق سندھ میں گزشتہ سال 3 لاکھ افراد کو آوارہ کتوں نے بھنبور ڈالا. کراچی میں 2024 میں کتوں کے کاٹنے سے 18 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے, جبکہ 70,000, میں پھر دہراتا ہوں 70,000 سے زیادہ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. کراچی کے بڑے اسپتالوں میں آنے والے جو ہوشربہ اعداد و شمار کے مطابق آپ جناح اسپتال کو لے لیں, اس میں کتے کے کاٹے کے 47,000 کیسز لائے گئے, جن میں 11 جو تھے وہ ویکسین نہ ہونے کی وجہ سے جاں بحق ہوئے. سول اور جو انڈس ہاسپٹل ہیں وہاں پر بھی ہزاروں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کراچی کی شہری حکومتیں, وزیر بلدیات اور مختلف کینٹونمنٹ بورڈز کیا کر رہے ہیں؟ یہ ایک چھوٹا سا سوال ہے. پیپلز پارٹی, MQM, جماعت اسلامی, PTI کو یہ چھوٹا سا قابل حل مسئلہ کیوں دکھائی نہیں دیتا؟ عوام کی مصیبت پر کہتے ہیں نا کوئی عوام کا نام نہاد نمائندہ آواز بلند کیوں نہیں کرتا؟ کیا آوارہ کتوں سے نمٹنے کے لیے بھی ہمیں زر کثیر چاہیے؟ بڑے مسئلے حل ہوتے رہیں گے, تصویریں بھی کھنچتی رہیں گی, آپ کی عوامی خدمات کے اشتہار بھی چلتے رہیں گے, لیکن ذرا کچھ توجہ اس چھوٹے سے مسئلے کی طرف جو عام شہریوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. عامر زیہ کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.